ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ کٹا کر گردنیں کربلا والے دکھلا گئے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کبھی کسی بندے کے سامنے جھک نہیں سکتے اللہ والے۔ کہہ دو غم حسین بنانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سرعام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کے ماتم نہیں کرتے۔ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، نعرے والی محبت نہیں، عمل والی محبت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج کی یہ آیت ہے۔ اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے شعائر کی عظمت وہ کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، صدق اللہ العظیم۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کعبۃ اللہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، حتیم اللہ کے شعائر میں سے ہے، حجر اسود اللہ کے شعائر میں سے ہے، صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، آب زمزم اللہ کے شعائر میں سے ہے، عرفات منی مزدلفہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اسی طرح اہل بیت اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ جیسے کعبۃ اللہ کی عظمت، مقام ابراہیم کی عظمت، حجر اسود کی عظمت، آب زمزم کی عظمت، عرفات منی مزدلفہ کی عظمت، بیت المقدس کی عظمت، ویسے اہل بیت کی عظمت ضروری ہے، اور وہی کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی اہل بیت کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ پہنچا تھا کربلا کے میدان تک کہ کس طرح ابن زیاد نے کوفہ سے 1000 کا لشکر حر بن یزید کو دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا، اور وہ عین مقام زیالہ تک پہنچ گئے۔ ادھر سے حضرت حسین 70 پر 2 افراد پر مشتمل جماعت کے ساتھ ادھر پہنچے، اور ادھر سے یہ لوگ 1000 کے تعداد میں یہاں پہنچ گئے۔ تو پھر اس کے بعد امام حسین نے حر سے کہا، میں خود تو نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے تمہاری سیاست سے کیا لینا دینا۔ آج بھی 1400 سال کے بعد لوگ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت حسین تو یزید کی خلافت کی بیعت کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ، گوگل میں آپ کر کے دیکھ لو، کوفہ کا مکے سے سفر 1680 پر 1 کلومیٹر ہے، ابھی بیٹھ کے کر کے دیکھ لو۔ اور ادھر جہاں یزید رہتا تھا ملک شام دمشق، وہاں کا سفر 1300 کلومیٹر۔ حضرت امام حسین 1300 کا سفر چھوڑ کر 1681 کلومیٹر کا سفر کیوں کرتے؟ ایسے تنگ دستی باتیں نہ کرو، تنگ دل تنگ نظریے کے باتیں نہ کرو اللہ کے واسطے۔
اہل بیت کا معاملہ ہے، کہیں ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ حضرت امام حسین نے صاف کہا حر بن یزید سے کہ تم میرا راستہ روکنے کے لیے آئے ہو، میں تو کوئی کوفہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو کوئی خلیفہ بننے کے لیے نہیں آیا، میں تو کوئی امیر المؤمنین بننے کے لیے نہیں آیا، نہ میں نے اہل کوفہ کو کوئی تکلیف پہنچائی، نہ میں نے کوئی اہل کوفہ کے ساتھ مالی معاملہ کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے مجھے اصلاح کے لیے بلایا، میں اصلاح کی نیت سے آیا ہوں۔ تو حر بن یزید نے کہا، یہ اسے یقین نہیں ہوا، تو پھر حضرت امام حسین نے اس کے سامنے سارے خطوط کھول کر ڈال دیے، دیکھو یہ خطوط ہیں، 18,000 12,000 لیٹر سامنے ڈال دیے، یہ کوفہ سے آئے ہیں، مجھے بلایا گیا ہے۔ تو پھر حر بن یزید کو بات سمجھ میں آ گئی، تو پھر اس بندے نے کہا حضرت پھر میں اور آپ انتظار کریں گے، میں پیغام دے کر ابن زیاد کو بھیجوں گا واپس، کہاں؟ کوفہ کو، اس لیے کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے، نہ میں آپ کو کوفہ جانے دے سکتا ہوں، نہ میں آپ کو واپس مدینہ جانے دے سکتا ہوں، مجھے بس آپ کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے، لڑنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اب آپ نے خود بتا دیا کہ مسئلہ کیا ہے، میں دریافت کر لوں ابن زیاد سے، پھر ہم آگے کا معاملہ طے کریں گے۔ ٹھیک ہے، قاصد کو بھیج دیا گیا، اہل کوفہ کو بھیج دیا گیا، اور یہ لوگ مدینہ اور کوفہ کے راستے کو چھوڑ کر تیسری جگہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ 2 محرم 60 ہجری یہاں آ کر وہ لوگ وہ 1,000 کی تعداد اپنی جگہ، اور حضرت حسین کے ساتھ آنے والے 70 پردو افراد اپنی جگہ، یہ دونوں نے اپنے اپنے خیمے گاڑے کربلا کے میدان میں۔ پھر 2-3 دن کے بعد واپس جواب آیا کوفہ سے، کوئی بات نہیں چلے گی، صرف حضرت حسین ابن زیاد پر بیعت کریں گے تو ہی کوفہ آنے دیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی شرط مانی نہیں جائے گی۔ تو حضرت حر بن یزید نے امام حسین کو یہ لیٹر پڑھ کر سنایا، اب بتاؤ میں کیا کروں، اوپر سے مجھے آرڈر ہے، ایک ہی چیز چاہتا ہے ابن زیاد کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین نے کہا میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، یزید جیسوں کی بیعت کروں گا، میں نے ملک شام میں بیٹھے یزید کی بیعت کے تیار نہیں ہوں، ان جیسے ابن زیاد کی بیعت کر لوں گا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے پیچھے دوبارہ 4,000 کا لشکر ابن زیاد نے کوفہ سے پھر ان کے ساتھ جڑنے کے لیے بھیج دیا۔ پہلے ہی 1,000 کا لشکر ہے اور پیچھے سے 4,000 کا، کتنے ہو گئے؟ 5,000 کا لشکر۔ ابن زیاد شاید مان بھی گیا تھا ایک تھوڑی دیر کے لیے حضرت حسین کے شرائط، یا تو مجھے مدینہ جانے دو یا مجھے ڈائریکٹ یزید ملک شام جانے دو، میں اور وہ بیٹھ کر معاملہ حل کر لیں گے، یا پھر مجھے کسی سرحد اسلامی سلطنت کے اسلامی ملک کے سرحد باؤنڈری پر بھیج دو، وہاں میں آخری دم تک اپنی زندگی گزار کے ختم کر لوں گا۔ ان تینوں شرائط پر ابن زیاد ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی گیا تھا، مگر جو اطراف ہوتے ہیں نا احباب، شمر، ذل جوشن، یہ ابن زیاد کا رائٹ ہینڈ تھا، اس نے کہا اب اگر حسین ہاتھ سے نکل گئے تو پھر واپس کبھی ہاتھ نہیں لگیں گے، یاد رکھنا۔ تو پھر ابن زیاد اس کی باتوں میں آ گیا، تو پھر اس نے سیدھا شمر کے ہاتھ میں لیٹر دیا، اب جا تو، پہلے 1,000 بعد میں 4,000، تو جا کر 5,000 کا بھی کمانڈر بن، پھر فیصلہ کر کے مجھے سنا۔ تو پھر شمر آیا، جب شمر پہنچا 9 محرم کا دن تھا، جمعرات کا دن، اور ادھر حر بن یزید کا لشکر اور حضرت حسین دونوں ایک ساتھ اذان دے کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت امام حسین امام بن رہے اور یہ سب مل کر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مگر جب شمر آیا تو پھر اس نے الگ کر دیا سب کو، اس نے آ کر 9 محرم جمعرات کے دن پہنچ کر کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی شرط آپ کی نہیں مانی جائے گی، بس یہ کام آپ ابن زیاد پر بیعت کرو، پھر ہم کوفہ چلیں گے، ورنہ نہیں، پھر تو جنگ ہوگی۔ تو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے پھر جنگ کریں گے، مگر آج رات مہلت دے دو، آج جمعہ کی رات ہے، جمعرات کا دن ہے، رات جمعہ کی ہے، مہلت دے دو، کل بات کریں گے۔ تو
انہوں نے سمجھا شاید حضرت حسین مان جائیں گے۔ عصر کی نماز پڑھ کر حضرت حسین ذکر میں بیٹھے تھے، تھوڑی سی اونگ لگی، اونگ سے بیدار ہوئے تو مسکرائے۔ بہن زینب نے پوچھا کہ بھائی یہ مسکرانے کا تو وقت نہیں ہے، تو حضرت امام حسین نے کہا کیوں نہ مسکراؤں میری بہن، خواب میں میرے نانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور آ کر مجھ سے کہا حسین تیاری کرو، میں تمہیں لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ جن کا یہ مقام ہے، جن کو لینے کے لیے نبی آ جائیں، انہی کی امت ان کے خون کی پیاسی بنی بیٹھی ہے۔ کربلا غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ کربلا کے میدان کے یہ اثرات اور یہ علامتیں ہیں جہاں تمہارے بچے کو ذبح کیا جائے گا۔ تو جب ایک مرتبہ حضرت علی کسی سفر میں جا رہے تھے تو کربلا کے میدان سے گزرے تو انہوں نے پہچان لیا میدان کو، مٹی اٹھا کر کہا وَاصْبِرْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، اے میرے بیٹے حسین صبر کر لے، یہ مجھے وہی میدان نظر آ رہا ہے جہاں آنے والے وقت میں تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے بعد تمہارے زمانے میں تمہیں میری امت بہت تکلیف دے گی، کیا برداشت کر لو گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نبی جی سب برداشت کر لوں گا، بس مجھے اتنا بتا دو کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ نبی نے فرمایا ہاں تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ تو حضرت علی نے کہا پھر ہر فتنہ قبول ہے، ہر آزمائش مجھے قبول ہے۔ تو نبی نے فرمایا جاؤ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ کی طرف سے، کل جنت میں تمہارا گھر، تمہاری جنت میری جنت کے سامنے ہوگا۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ تو حضرت حسین عصر کے بعد خواب دیکھ چکے تھے، نبی آ گئے تھے لینے کے لیے۔ رات ہوئی تو اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا، 13-14 صحابہ، 72 میں صحابہ بھی تھے، تو ان کو اکٹھا کر کے بتایا دیکھو بھائی یہ لوگ جو آئے ہیں صرف مجھے چاہتے ہیں، آپ سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے رات کے اندھیرے میں تو نکل جائے، نہ میں اسے کچھ کہوں گا نہ وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، میں اجازت دے رہا ہوں، جانا چاہے تو چلے جائے، اس لیے کہ ان کو مجھ سے مطلب ہے آپ سے نہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اے امام حسین کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو میرے اندر ایک جان ہے، اللہ اگر 100 بھی دے ایک ایک کر کے تمہارے نام پہ قربان کر دوں گا، تب بھی میں تمہارا حق نہیں ادا کر سکتا۔ آپ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جینا مرنا ہم آپ کے ساتھ کرنے کی ارادہ کر کے آئے ہیں۔ تو پھر رات تہجد پڑھی، بہت دیر تک عبادت کی، پھر اگلے دن جمعہ کا دن تھا، صبح ہوئی، کربلا کے میدان میں فجر کی نماز ادا ہوئی، پھر حضرت حسین نے وہ آ گئے ادھر سے، پھر کیا سوچا، کہا کچھ نہیں، باطل کے سامنے جھکنا اہل بیت کی شان نہیں ہے، یزید کے باطل ہونے کے لیے کافی ہے، ابن زیاد کے غلط ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس نے میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کا قتل کیوں کیا، یہی ان کی شدت دکھانے کے لیے کافی ہے، ہم مر جائیں گے مگر تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ پھر جنگ کر کے چلو تیاری کرو، 5000 کا لشکر، 70 پر 2، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں نوجوان بچے بھی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 8 بھائی اور بھی تھے، حضرت علی کے 9 بچے یہاں پر موجود ہیں، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، حسین بن علی، 9 بھائی ہیں یہ حضرت علی کے بچے۔ 40 کے پاس گھوڑے تھے، 32 کے پاس گھوڑے نہیں تھے، پیدلوں کو الگ کیا، سواروں کو الگ کیا، ایک لشکر کا سربراہ حضرت حبیب کو بنایا، ایک لشکر کے سربراہ زہیر کو بنایا، درمیان میں اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ یہ تو صرف یہ 9 بھائی تھے، ان کے علاوہ حضرت امام
حسن جو ان کے بڑے بھائی ہیں حسین کے، ان کے 2 بچے قاسم ابو بکر یہ بھی ہیں، حضرت امام حسین کے 2 بچے علی اصغر عبداللہ، علی اصغر بیمار تھے اور عبداللہ 2 سال کے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت جعفر کے بیٹے اون عبداللہ محمد، ٹوٹل 18 اہل بیت ہیں، بچے جوان سب کو ملا کر میرے نبی کے گھر کے کتنے بندے ہیں؟ 18 بندے ہیں، اس میں 2 ایک معصوم بچہ اور ایک بچہ بیمار۔ اب جنگ شروع ہوئی، تو یہ جو جنگ شروع ہوئی جمعہ کا دن، 10 محرم الحرام کا دن، کربلا کا میدان، 60 ہجری، آسمان بھی دیکھ رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہا ہے، کائنات بھی دم بخود ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک طرف 5000 ایک طرف 72۔ پہلے جنگ کا اصول ہے، دشمن کی طرف سے ایک بندہ آتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے ایک بندہ آتا ہے، پہلے سنگل لڑتے ہیں، تو ادھر سے ایک کوفی آیا، ادھر سے حضرت حسینی کے لشکر سے ایک صحابی آئے، دونوں لڑے، کوفی کو مار دیا گیا، پھر دوسرا کوفی مار دیا گیا، تیسرا کوفی مار دیا گیا، چوتھا کوفی مار دیا گیا، 9 کوفی آئے، 9 کو بھی مار دیا گیا۔ تو شمر نے کہا او کیا کر رہے ہو، سنگل جاؤ گے تو سارے لشکر کو کھا جائیں گے، یہ مرنے کے لیے آئے ہیں، ایک ساتھ ان پر حملہ کرو۔ اکیلے لڑیں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ تو موت کو خرید کے آئے ہیں، یہ تو مرنے کے لیے آئے ہیں، ان سے کیا لڑا جا سکتا ہے، ایک ساتھ حملہ کرو۔ اور کہا سب سے پہلے ان کے سواریوں گھوڑوں پر حملہ کرو تیر سے، سارے تیر اتنے برسائے کہ گھوڑوں پر لگ کر گھوڑے کمزور ہو کر بیٹھ گئے، جو 40 سوار تھے ان کو بھی میدان میں اترنا پڑا پیدل لڑنے سے، گھوڑے پر لڑنے سے بڑا فائدہ ہے، اس میں زیادہ دیر تک لڑا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو جنگ شروع ہوئی ایک کے بعد ایک، قاسم جو حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، حضرت حسین کے بھتیجے، حضرت حسین ان کو چچا بنیں گے، تو قاسم آئے، یہ بہت خوبصورت تھے بچوں میں، حضرت قاسم آ کر کہا چچا آپ پہلے مجھے اجازت دیں، میں جا کر شہید ہو جاؤں گا، اس لیے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ تو حضرت حسین نے اجازت دی، قاسم گئے، شہید ہو گئے۔ دوسرے بیٹے حضرت امام حسن کے گئے، ابو بکر شہید ہو گئے۔ پھر ان کے حضرت جعفر اون عبداللہ محمد وہ گئے، ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ عین ظہر کا وقت، جمعہ نہیں ہے، جمعہ کا دن ہے، مسافر ہیں، جمعہ کہاں، ظہر کا وقت۔ تو حضرت حسین نے کہا نماز کا وقت ہے، وہ اجازت لو تھوڑی دیر ہم نماز پڑھیں گے، کوئی کان پہ نہیں لیا، اور کہنے لگے کیسی نماز، تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ کوفیوں نے کیا کہا، تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ تو ادھر سے لشکر سے کہا اچھا نبی کے خاندان والوں کی نماز اگر قبول نہیں تو پھر دنیا میں کس کی نماز قبول ہے، کیا بتا رہے ہو؟ تو حضرت امام حسین نے کہا صلاۃ الخوف پڑھو، آدھے لڑتے رہو، آدھے نماز پڑھتے رہو، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ خون سے وضو کیا ہے، مٹی سے تیمم کیا ہے، زخموں کی حالت کے اندر چوٹ لگی ہوئی ہے، حضرت حسین نڈھال ہیں، 30 پر 3 زخم نیزے کے لگے، 30 پر 4 تلوار کے لگے، اس کے علاوہ اور تیروں کے زخم لگے ہیں۔ اس کے باوجود بھی حضرت حسین نے آنے والی قیامت تک کی امت کو سبق دیا کہ ہم نے تلواروں کے نیچے بھی نماز پڑھ کے دکھائی ہے، ہم نے نیزوں کے سائے میں بھی نماز پڑھی، ہم تیروں کی برسات میں بھی نماز پڑھ کے دکھائے۔ یاد رکھو میرے نانا کی امت، نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ دن بھر نعرے لگانے والے حضرت حسین کے، پوچھو تو صحیح کتنے نمازیں ادا کی؟ کیا یہ ہے ان کا حق؟ نعرے لگاتے لگاتے جمعہ چھوڑ دیا، عصر چھوڑ دیا، مغرب چھوڑ کے صلاۃ الخوف ادا ہوئی، نماز ہوئی، اور ایک ایک کر کے عصر تک سب شہید ہو گئے۔ اب آخر حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے، بالکل زخموں سے چور۔ حضرت حسین نے کہا ایک مرتبہ میں اپنے چھوٹے بچے عبداللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہی تصور تھا اور خیال تھا کہ دشمن بچے پر حملہ نہیں کرے گا، سخت سے سخت دل والا بھی بچے پر حملہ نہیں کرتا۔ تصور تو یہی تھا حضرت حسین کا کہ بچے پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس لیے حضرت حسین نے کہا ایک مرتبہ میں اپنے چھوٹے بچے سے ملنا، سب تو شہید ہو گئے، ایک بچہ تو بیمار ہے۔ تو پھر بچے کو لایا گیا، حضرت عبداللہ آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آخری مرتبہ باپ اپنے معصوم بچے کو دیکھ رہا ہے، پیار کر رہا ہے، میاں کر رہا ہے۔ ایک خبیث کو پتہ نہیں کیا سوجا، جس کا نام حرملہ، اس نے تیر کا نشانہ لگایا، اور سیدھے تیر اس معصوم 2 سال کے گود کے بچے کے حلق کے پار ہو گیا۔ امتحان ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قربانیاں تو دینی پڑیں گی، دین اور اسلام کے لیے جان، مال، آل، اولاد سب مٹا دو، اللہ کو راضی کرو، تب بھی سودا سستا ہے۔ جس بچے کو ہاتھوں میں لے کے پیار کر رہے تھے، اب وہ بچے کو تیر لگا، معصوم بچہ ایک سیکنڈ میں گردن ڈھلک گئی، آہ تک نہ نکلی۔ کھڑے ہیں با ادب 14 طبق سادات کے آگے، 14 طبق یعنی 7 آسمان و زمین، کھڑے ہیں با ادب 14 طبق سادات کے آگے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں میرے جذبات کے آگے۔ یہ قصہ الفاظ سے نہیں بتایا جا سکتا، اسے بولنے سننے کے لیے جذبات ضروری ہیں۔ بچے کو یوں لٹایا، حضرت حسین کے ہاتھوں میں معصوم 2 سال کے بچے کا خون، دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں خون سے، ہاتھ میں پانی نہیں ہے، ہاتھ میں کوئی اور پینے کی چیز نہیں ہے، ہاتھ میں خون ہے۔ وہ کس کا؟ خود کے بچے کا۔ یوں آسمان کی طرف حضرت حسین نے دیکھا، یا اللہ اگر تو راضی ہے تو کوئی غم نہیں ہے۔ پھر کہا یا اللہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا انہیں معاف نہیں کرنا، میرے معصوم بچے کو نہیں چھوڑا۔ یہاں آ کر حضرت حسین نے کہا کہ ان کو کبھی معاف نہ کرنا، یا اللہ انہیں کبھی معاف نہ کرنا۔ اس کے بعد شمر نے کہا آگے بڑھو، ختم کرو۔ اللہ، کسے؟ حضرت امام حسین کو، نواز رسول کو، نبی کے پھول، نوجوانوں کے جنت کے سردار کا کیا کہنا دشمن؟ شمر نے کیا کہا؟ جاؤ آگے بڑھو، ختم کرو۔ سب کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کون آگے بڑھے؟ تو پھر شمر نے گالیاں دینا شروع کر دی، لان تان کرنا شروع کیا، کہا آگے بڑھو۔ زرعہ خبیث آیا اور اس نے دور سے نیزہ پھینکا جو حضرت کے ادھر لگ کے پار نکل گیا۔ یہاں آ کر حضرت حسین زمین پہ بیٹھ گئے اور یوں پیچھے ہو کر حضرت حسین بائیں طرف گر گئے۔ تو کہا ختم کرو۔ تو اس کے بعد سنان، یہ تو اس سے بھی بڑا خبیث ہے، وہ آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بدن سے جدا کر دیا، کر کے اٹھا کے خولہ جو اس کے سامنے کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔
شمر نے کہا سارے ان کی خواتین کو قید کرو، لے کر چلو، سر اٹھا لو۔ بھئی جنازہ، کوئی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں تو لاوارث کا بھی جنازہ پڑھ لیتے ہیں لوگ، یہ تو پھر بھی اہل بیت ہیں، اور تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ جنازہ نہیں، چلو بس۔ 1 بج گئے بیمار ہونے کی وجہ سے۔ ان کو ساتھ میں علی اصغر کو لیا اور سارے خواتین کو قید کیا اور جا رہے ہیں۔ حضرت زینب نے جب کٹی لاشوں کو دیکھا تو ایک ایسا مرثیہ پڑا، واہ واہ کیا بارات ہے حسین کی، کہ جنہوں نے خون کا لباس پہنا ہے، جنہوں نے اپنے ہی کٹے ہاتھوں کا، اپنے ہی کٹے اعضاء کا ہار پہنا ہے، آج اللہ کے سامنے یہ بارات جا رہی ہے۔ حضرت زینب نے کہا یا اللہ، جن لوگوں نے میرے نبی کے خاندان کا خون بہایا، ان کا قیامت تک خون بہنا چاہیے۔ یہ یوں اپنے بدن پہ چاقو نہیں مار رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے کہ قیامت تک تمہارا خون نکلتا رہے گا تمہارے بدن سے، چاہے کوئی بھی صورت اختیار کر لو۔ تم نے نبی کے خاندان کو پیاسا مارا، تم نے نبی کے خاندان کے خون بہایا، تم دیکھو گے قیامت تک تمہارے بدن سے خون اللہ نکالتے رہیں گے۔ تین دن کے بعد قریب میں ایک علاقہ تھا بنو سعد، اس کا ایک آل غامریہ قبیلہ تھا، وہ آئے، ان کو اطلاع ملی، وہ فوراً آئے، دیکھا تو کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ مٹی کو غیرت آ گئی، ہواؤں نے زور دیا اور مٹی ان کا کفن بن گئی، تمام شہیدوں کے اوپر مٹی پڑ گئی، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں۔ ہوائیں چلی اور مٹی ان کا کفن بن چکی تھی۔ جب یہ آئے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک نابینا انسان تھے قبیلے میں، انہوں نے کہا میں پہچانوں گا۔ کہا تم کیسے پہچانو گے؟ میں پہچانوں گا۔ پھر وہ نیچے بیٹھ کر ایسے ہاتھ رکھتے رکھتے گئے، کہا یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہاں ہیں سب، مٹی ہٹاؤ تو پتہ چلے، یہاں سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر سارے وہ قبیلے آل غامریہ نے مٹی ہٹائی تو وہاں آپ کو سارے شہیدوں کی جسم مبارک ملے۔ تو انہوں نے پھر ان کی ترتیب بنائی، پھر انہوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور یہاں کوفہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر لے کر آئے ہیں۔ کم بختوں، کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے۔ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا، اور اس کم بخت نے نیزے پر حضرت کا سر رکھ کر پورا کوفہ گھمایا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، یہاں سے پھر یزید ملک شام کو حضرت حسین کا سر مبارک بھیجا گیا۔ دونوں نے، ابن زیاد نے بھی چھڑی ماری حضرت حسین کے ہونٹوں پر، اور یزید نے بھی چھڑی ماری۔ یہاں حضرت تقریباً انس نے روکا ابن زیاد کو کہ ہٹا اپنی چھڑی، کس کے چہرے پہ لگا رہا ہے؟ یہ میرے نبی کے نواسے ہیں۔ اور وہاں حضرت ابو برزہ اسلمی تھے یزید کے سامنے، اس نے جب چھڑی لگائی تو کہا ہٹا چھڑی کو، یہ وہ مبارک ہونٹ ہیں جو گھنٹوں نبی اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو لگاتے تھے۔ تو میرے حال یہ ساری ترتیب ہے۔ پھر اس نے انتظام کیا سارے خواتین کو، یہاں تک کہ ابن زیاد یعنی کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے چھوٹا بچہ جو علی اصغر بیمار تھے ان کو بھی مارنے کی اس نے کوشش کی تھی، اللہ نے بچا لیا، نسل جو چلنی تھی نبی کی۔ تو پھر اس ایک بچے کے ساتھ سارے خواتین کو انتظام کر کے مدینہ بھیج دیا گیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے، پورے مدینے میں رونے کی چیخوں کی آواز کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے حسین کی حفاظت نہیں کی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہے شہادت حسین، یہ ہے تذکرہ حسین، یہ ہے حقیقت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے سامنے ہے، کہ کس طرح حضرت حسین نے آج شہادت کا جام نوش فرمایا، اللہ کے راستے میں حق کا ساتھ دے دے دنیا سے چلے گئے۔ پھر ایک زمانہ گزرا، اس کے بعد
انہی کے یزید مر گیا، حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد کم وقت 3 سال 8 مہینے ہی تخت میں بیٹھا، صرف 3 سال 8 مہینے کے بعد یزید مر گیا، کیونکہ جن لوگوں نے حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے اللہ نے ان کی نیندیں حرام کر دی، نیندیں حرام کر دی اللہ نے ان کی، وہ سو نہیں پاتے تھے۔ ابن زیاد جو اہل کوفہ کا گورنر، جس نے شمر کو کہا تھا جا کے کہو یا پھر مار دو، ابن زیاد 6 سال 60 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوئے، 60 پر 6 سال، صرف 6 سال گزرے تھے، اللہ نے ایسی ترتیب بنائی، ابن زیاد کا سر کٹ کر مختار کے سامنے تھا۔ اللہ کبھی نہیں معاف کرتے ظالموں کو۔ سب حیران سے دیکھ رہے تھے، 6 سال پہلے اس نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، آج اس کا سر کٹ کر جو کوفہ کا گورنر مختار ہے اس کے سامنے آ گیا۔ کیا 6 سال میں اللہ نے حالات بدلے اور وقت بدلا؟ یوں رکھا تھا سر سب کے سامنے، اچانک ایک چھوٹا سا سانپ آیا، چوہا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سانپ بھی لوگوں کو سمجھ میں، جا سارے مجمع نے کہا آیا، اچانک وہ سانپ آیا، ابن زیاد کے ناک میں سے گھسا، منہ سے نکلا، منہ سے گھسا، ناک سے نکلا، ناک سے گھسا، منہ سے نکلا، 3 دفعہ، پھر چلا گیا۔ سب ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک آیا، پھر مجمع نے دیکھا کہ جاءت آ گیا، سیدھا آیا، ناک میں سے گھس کر اندر ہضم ہو گیا۔ عذاب دفنانے سے پہلے شروع ہو گیا۔ کون تھے قاتلان حسین؟ اللہ نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ شمر جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا، جس نے جنازہ تک نہیں پڑھا، نعوذ باللہ، اللہ نے ایسی ترتیب بنائی کہ 6 سال کے بعد شمر کو مار کے اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ اللہ نے وقت بدلا، اللہ کبھی نہیں چھوڑتے، اپنے نیک بندوں کا بدلہ اللہ لے کر رہتے ہیں، چاہے زمانہ کچھ بھی ہو، چاہے وقت کا فرعون کوئی بھی ہو۔ ایک مجمع میں کوئی بیان کر رہے تھے کہ ابھی جس نے حضرت حسین کا قتل کیا وہ سب مارے گئے، تو ایک آدمی کھڑا، منجے کیا بھی ہوا نہیں نا، وہی تھا گیا۔ اچھا، یہ بول کو سیدھا گھر کو گیا، اچانک آگ لگی، سب نے دیکھا کہ جل کر مر گیا۔ اور ایک کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو کربلا کے میدان سے کوفہ تک حضرت حسین کا سر اپنے گھوڑے پر میں لٹکا کر لایا تھا۔ جس دن سے حضرت حسین کا سر میں لٹکا کر لایا، اس دن سے جب بھی میں سوتا ہوں 2 لوگ آتے ہیں اور مجھے کھینچ کر آگ میں پھینک دیتے ہیں اور میں گھبرا کر اٹھ جاتا ہوں، اور آج تک میں سو نہیں پایا، اور اسی حالت میں مر کے چلا گیا۔ جو جس اعتبار سے حضرت حسین کے لشکر کو مارا تھا، اللہ نے اسی اعتبار سے ان کو موت دی۔ اور 3 سال 8 مہینے کے بعد یزید بھی مر گیا۔ یزید کا بیٹا معاویہ، وہ بڑا نیک تھا، اس کو تخت پر بٹھایا گیا، 40 دن بے قرار ہو گیا۔ پھر اس نے سب کو اکٹھا کر کے کہا، میرا باپ حضرت حسین کا قاتل ہے، اور جس تخت کے نیچے میرے نبی کے گھرانے کا خون ہو اس تخت پہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ وہ فوراً کہنے لگا، 40 دن پورے کرنے کو آئے ہیں، میں تخت تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تمہیں جسے چاہے بٹھا لو۔ حضرت اب عمر بن عبدالعزیز، جن کو کہا جاتا ہے کہ عین خلافت راشدہ کی طرح انہوں نے حکومت خلافت کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آیا غصہ، کہا 20 کوڑے لگاؤ، اس کمبخت نے یزید جیسے ظالم کو امیر المؤمنین کہا۔ اور جو علی اصغر بچ گئے تھے، ان کی اولاد میں حضرت امام زین العابدین تھے۔ حضرت امام زین العابدین پوری رات روتے تھے۔ غلام نے ایک دن پوچھ لیا، حضرت اللہ نے آپ کو سب کچھ تو دیا ہے، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا، جس کے سامنے جس کے گھر کے 17 بندے شہید کر دیے جائیں اسے نیند آ سکتی ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے 2 بندے اور ہیں جو مدینے میں ہیں، کربلا میں نہیں آئے۔ ایک حضرت امام حسن کے بیٹے حسن مصنع، وہ بھی مدینے میں تھے، وہ کربلا میں نہیں تھے۔ اور ایک کیا نام ہے ان کا، محمد بن حنفیہ، یہ حضرت
حضرت علی کے بیٹے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کے دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد حضرت علی نے ایک خاتون سے نکاح فرمایا, تو ان سے یہ ہوئے محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ اور حسن مصنع یہ دونوں مدینے میں تھے, یہ شہید نہیں ہوئے, مگر یہ دونوں سید ہیں, مگر غیر فاطمی سید ہیں, حضرت فاطمہ سے نہیں ہیں. حضرت محمد بن حنفیہ بھی سید ہیں, مگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہیں, بلکہ وہ دوسرے سے ہیں, یعنی صرف حضرت علی سے سید ہیں, حضرت فاطمہ سے سید نہیں ہیں. آج بھی دنیا میں قبیلہ ہے, اعوان نام کا قبیلہ ہے. یہ اعوان قبیلے کی بنیاد محمد بن حنفیہ سے ہے جو حضرت علی کے بیٹے ہیں. اعوان قبیلہ یہ حضرت علی سے سید خاندان شمار کیا جاتا ہے. تو پھر بہرحال میرے عزیزوں یہ اس طرح کے یہ معاملہ ہو گیا. تو اس کے بعد زمانہ چلتا رہا, 10 محرم یوم عاشورہ آتا رہا, کوئی جلوس کوئی ماتم نہیں تھا. چلتے 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 330 پر 4 ہجری آئے. ایران کا ایک غریب مچھیرا تھا, مچھی پکڑ کر اپنا گزارا کرتا تھا, بہت انتہائی غریب تھا. اس کے 3 بچے, عماد الدولہ, رکن الدولہ, معز الدولہ. تھا غریب مگر اللہ نے خلافت دے دی, حکومت دے دی. بولنے ہوتا ہے, اب چائے بیچنے والے کو اللہ حکومت دے ڈالے, کبھی بولنے ہوتا ہے. کون سوچے تھے چائے بیچنے کے ٹائم کوئی نے چائے بیچنے والا پی ایم بن جاتا کر دو, تو قسمت لک اسٹار اس کے. تو اسی طرح ایک مچھیرا تھا ایران کا, مچھی پکڑ کر اپنا گزارا, اس کے انتہائی غریب, اس کے 3 بچے. اللہ نے اس کے خاندان میں حکومت دی. کتنے سال؟ 112 سال. ایک ایران کی طرف والے افغانستان کی طرف ایران والے پر حکومت کرتا تھا, ایک وسط ایران پر قبضہ جمایا ہوا تھا, اور ایک تیسرا بیٹا بغداد کا حاکم تھا. یہ تینوں بچے 120 سال 112 سال حکومت کر گئی. تو جب یہ خلافت, جب انہوں حکومت میں بیٹھے, مچھرے کا خاندان جب حکومت میں بیٹھا, تو 330 پر 4 کو انہوں بیٹھے. 350 پر 2 ہجری میں سب سے پہلے انہوں حکم دیے 10 محرم کو جلوس نکالو کرو. جلوس نکال, صرف جلوس نکالتے تھے, بیٹھ کو روتے تھے, جلوس نکالتے تھے. وہ تچ پاس ہوتا ہے. کچھ سال گزرے, 510 ہجری آئے. 510 ہجری میں ایک خاندان غالب آیا, صفوی. اسماعیل صفوی اس کا بانی ہے, اس کا پڑپوتا عباس صفوی ہے. پھر یہ اگر جب حکومت پر بیٹھا 510 کے بعد, تو پھر اس نے کہا کہ صرف جلوس نکالا تو اچھا نہیں دکھ رہا ہے, ذرا وہ پنجے بھی بناؤ, ذرا وہ گھوڑے بھی نکالو. وہ جو شکلیں آج ہم دیکھ رہے ہیں نا, وہ ساری شکلیں, ہو سکتا ہے شاید اس وقت اس کے طور طریقے الگ رہے ہوں, مگر اس صفوی خاندان نے 510 ہجری میں اس میں اور بولے تو 4 چاند لگا کو انہوں اور بھی ذرا اسے بڑھا ڈلے. تو وہ ہوتے 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 آج جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ اس شکل میں اختیار کر چکا ہے. بہرحال میرے عزیزوں, اصل میں ماتم نہیں ہے, اصل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے. جیسے حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑا, ایسا میں اور آپ ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور جیسے حضرت حسین نے حق کا ساتھ دیا, انشاءاللہ موت تک ہم حق کا ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. تو جو اوصاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے, سخاوت والے, عبادت والے, ریاضت والے, یہ سارے اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نعروں سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ.